جیسے آپ نے دیکھا بلال نے ایک پاکستان کا فیٹ اف کے حوالے سے جو فارن پالیسی ہے اس پہ امپیکٹ رہا ہے، ڈسنفلیپ کے حوالے سے جو ہماری پروگرس تھی پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ، جو ہم نے اس کو دنیا میں کئی کنٹریز نے اس پہ پاکستان کا ساتھ دیا اور انڈیا کو کنڈیم کیا، تو یعنی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی وہ کافی بہتر رہی ہے ڈسنفلیپ کے حوالے سے۔ اگر ہم دیکھیں تو کشمیر ایشو پہ ہمارا جو سٹانس تھا وہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارا موقف ہے بہت وہ اسٹرانگ رہا ہے۔ اگرچہ آؤٹ پٹ میں ٹائم لگے گا یا جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں ان میں ٹائم لگے گا، لیکن اس وقت جو ہمارا نیریٹو ہے کشمیر ایشو پہ ڈسنفلیپ کے حوالے سے، فیٹ اف کے حوالے سے جو ہمارے پوائنٹس ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، آلموسٹ کہ ابھی ہم گرے لسٹ میں ہیں، ٹائم ایک سال کا ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہم نے 27 سے آلموسٹ 26 پوائنٹس کو کمپلیٹ کیا تھا، تو یعنی کہ پاکستان نے جو فارن ریلیشن میں پاکستان کی ڈپلومیٹک لیول پہ بہتری آئی ہے۔ لیکن اسی حوالے سے اب جو یو ایس اور پاکستان ریلیشنز ہیں، ادھر افغان وڈرال، افغانستان سے جو امریکن فورسز کا وڈرا ہو رہا ہے، اس کے بعد پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن میں کافی ٹینشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بلال سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، اس ایک فکرے میں آپ یو ایس پاکستان کے ریلیشن کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات یا پاکستان کا چائنا کی طرف بڑھتا جھکاؤ یا رشیا کے ساتھ ساتھ اکنامک ریجن جو بی آر آئی کی طرف، ان حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ کا اتنا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی فارن پالیسی پہ یا پڑ رہا ہے، کہ یو ایس پاکستان کی جو ریلیشن میں ٹینشن ہے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرد موری سی آ چکی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بلال پلیز۔ بالکل سر، پی ایم کی اسٹیٹ جو تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کی، نیوز پیپرز کو کہتے ہیں کہ پی ایم کی یہ سویگ تھا، یعنی کہ وہ پاکستان جس نے امریکہ کی ہر وہ بات مانی جو نہیں ماننی چاہیے تھی، تو اس نے ایک وقت آ گیا، اس نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم بھائی آپ کو اپنے بیسز نہیں دے سکتے، آپ کو لڑتے ہیں جیسے مرضی لڑیں، آپ ہمارا استعمال نہیں کریں۔ تو وہی پاکستان ہے جو ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ کھڑا، تو فارن پالیسی کی اورینٹیشن آٹومیٹکلی چینج ہوگی کہ ہم نے کہا کہ ہم اب اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس چیز کو امریکہ ہمارا الائنس تو ضرور ہے، لیکن وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے اوپر آ گیا۔ ایف اے ٹی ایف سے ہمارا نام نہ نکلنا ایک وہ وجہ ہے، اور پاکستان کو چائلڈ اسٹوریج پریونشن ایکٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشن بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ صرف افغان وار میں پاکستان اب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ پاکستان جو بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک چلا رہا ہے، امریکہ میں شروع میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ آپ یہ پروجیکٹ نہ چلائیں، ہم آپ کو اس کا الٹرنیٹو دیتے ہیں، لیکن پاکستان نے انکار کیا۔ تو یہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو یہ جو آج مشکلات کا سامنا ہے، ہم نے آئی ایم ایف سے اگر ہم نے لون لینا ہے تو اس کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس ہے، تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم سی پیک چلا رہے ہیں، وہ چائنا کے ہماری پارٹنرشپ اور آپ کہہ لیں ہمارا جو ہے فرینڈ شپ رشیا کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو ٹرم تھی، چھوٹی سی بات نے امریکن کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمارا ہر حال میں ساتھ دی، لیکن اب وہ معاملات میں اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ایک واقعی ساورن کنٹری ہیں، اور خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا تب آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تو ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہم رشیا کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم افغان طالبان جو آگے صورتحال بنتی ہے افغانستان میں، ہم اس کو بھی بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اکنامک بینیفٹ کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہم انڈیا کے ساتھ بھی چاہتے یہی ہیں ہم کہ ہمارے اکنامکلی ریلیشن اچھے ہوں، چائنا کے ساتھ ہم سی پیک چلا رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ بڑھتی جا رہی ہے، ترکی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک ٹرین کارگو ٹرین چلا رہے ہیں، ارادہ ہمارا ہے اور فنکشنل ہو جائے گی۔ تو میرے خیال سے پاکستان کی جو اب اسٹیٹمنٹ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کی، وہ واضح امریکنس کو پیغام ہے، دنیا کے پیغام ہے کہ ہم ایک بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم ملٹی لیٹرلزم اپروچ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، تو ہمیں جی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے پاکستان ملٹی لیٹرلزم یا پاکستان بیلنسڈ اپروچ کی طرف جا رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی پالیسی شفٹ کی انڈیکیشن ہے۔
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پالیسی شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں، آبجیکٹیوز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف موو کر رہا ہے، یہ جو موو ہے یہ پاکستان کو جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف موو کر رہا ہے، یہ پالیسی پاکستان کی شفٹ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جیو اکنامکس کی بہت زیادہ اہمیت بن چکی ہے، جیو پالیٹکس کی بجائے اب پوری دنیا میں جو نیریٹو ہے وہ جیو اکنامکس کا ہے، تو کیا پاکستان یہ اپروچ رکھ کر بیلنسڈ ریلیشن کی طرف جا رہا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ سر جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پالیسی کے اندر شفٹ آئی ہے، فارن پالیسی کے اندر ہمارا شروع سے انحصار رہا ہے کہ ہمیں اکنامک ایڈ ملے اور ہمیں ہماری ملٹری اسٹرانگ ہو۔ اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول ناٹ سروائیو آن دا ایڈ، ہم اپنے پیروں کے اوپر خود کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو ٹرم ہے میرے خیال سے وہ اسی طرف انڈیکیشن دیتی ہے۔ پاکستان کیا کہہ رہا ہے سر، جب ورلڈ وار 2 ہوئی اس کے بعد کرائسس آئے، اکنامک کرائسس آئے، پھر کولڈ وار چلتی تھی، کولڈ وار کے بعد ہم نے رشیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ رشیا کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اکنامکلی وہ ویک تھا۔ اگر ہم اس کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پاکستان بھی کچھ ایسے سرکمسٹانسز سے گزر کے آیا ہے کہ اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں، تو پاکستان اس کے اوپر اب زیادہ فوکسڈ ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اور دنیا کی تمام دوسری طاقتوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ صرف ملٹری کے حساب سے فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں معیشت کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا۔ اب پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان لیکن جہاں ایک پوائنٹ، جہاں میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہاں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی رہی ہے وہ اکنامک کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، جتنی فارن پالیسی میں اس میں اکانومی جو تھی یا جو ایڈ تھی وہ پہلے نمبر پر رہی ہے، اس کے باوجود پاکستان انڈر پریشر رہا ہے، پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکا، یعنی کہ امریکہ نے پاکستان کو ایڈ دی ہے، پاکستان نے نیشنل انٹرسٹ پورے کیے ہیں، لیکن پاکستان کو کمپلیٹلی فائدہ نہیں اٹھانے دیا گیا، پاکستان کو باؤنڈ رکھا گیا ہے تھرو آئی ایم ایف کہہ سکتے ہیں، ورلڈ بینک کہہ سکتے ہیں، یو ایس ایڈ کہہ سکتے ہیں، یا قرضوں کے ذریعے، یا یہ سارے جو پیٹرنز ہیں انٹرنیشنل پہ، تو ان کے ذریعے پاکستان کو باؤنڈ بھی رکھا گیا تاکہ پاکستان امریکہ کی مدد سے ڈیولپ نہ ہو سکے۔ تو اب پاکستان کو یعنی کہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ پاکستان جو امریکہ کے پریشر سے نکل کر ہی اکانومی ہماری اسٹرانگ ہو سکتی ہے، ورنہ امریکہ سے ہم جتنے پیسے لیتے رہیں تب بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں۔ آئی تھنک جی بلال کیری کریں۔ جی سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ اگر امریکہ کی فارن پالیسی کی طرف دیکھیں اور چائنا کی فارن پالیسی کی طرف دیکھیں تو دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ امریکنز ہمیں ایڈ تو دیتے رہے لیکن ہمارا استعمال کہتے رہے۔ آپ چائنا کو اگر ہم ذرا ڈیپ اسٹڈی کریں تو دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارا سی پیک اسٹارٹ ہو رہا ہے، جتنے بھی چائنا نے پروجیکٹ لگائے ہیں کوئی ایک بھی ایسا معاملہ نہیں جس کے اوپر چائنا نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ اکنامک ایڈ دینے کا قطن مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ملک کو پریشرائز کریں گے، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پاکستان نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اگر کسی سے ایڈ چاہیے تو ہم اپنی سوورنٹی کو داؤ پہ نہیں لگائیں۔ اگر ایک ملک ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی بینیفٹ مل رہا ہے، تو ہمیں اپنے بینیفٹس بھی دیکھنے ہیں اور اپنی نیشنل انٹیگریٹی بھی دیکھنی ہے۔ تو پاکستان اب نیشنل انٹیگریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اب چائنا کے ساتھ مل کر جو ریجنل اسٹیبلٹی کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو اکنامک ٹرن پہ اب ڈیولپ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ چائنا کے بی آر آئی میں شامل ہونے کا مقصد بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی سب جو اپروچ ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، یہ یورپین کنٹریز ہو گیا، جو بی آر آئی کے مد مقابل کوشش کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے، تو یعنی کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ابھی تک اپنی وہ نیو کولونیلزم کہہ سکتے ہیں یا ان کو کیپچر، ان کے ریسورسز کو کیپچر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو اب ریئلائز ہو چکا ہے کہ پاکستان اب پالیسی موو کرے تو یہ ہو رہی ہے، اور یہ کچھ جو واقعات ہیں ریسنٹلی یہ اسی کی طرف انڈیکیشن ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو آ جاتی ہے وہ ریجنل اسٹیبلٹی میں افغانستان کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کی جو لوکیشن ہے وہ پرائم لوکیشن کہہ سکتے ہیں آپ، جو ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے جوڑتی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ہب بن سکتا ہے، جو ٹریڈ وے ہے، ویسے بھی اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو افغانستان ایک ٹریڈ وے ہے، تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی بہت، اس کا بھی امپیکٹ ہے۔
اب پاکستان اور چائنا اس حوالے سے اور امریکہ کا اس پہ جو پریشر امریکہ نے پاکستان سے اڈے بھی مانگے تک وہاں پہ نظر آ سکے، اس امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا یہاں سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اگر ٹریڈ بھی نکال لیں گے تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز تک، افریقہ کی کنٹریز تک جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اگر آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو، اور اکنامک کے حوالے سے دیکھیں، دونوں چیزوں کو اگر آپ کمبائن کر کے. جی بلال. جیسے ساتھ آپ نے کہا کہ ریجنل اسٹیبلٹی بڑی اہم ہے. آپ کو اس وقت تک اکنامکلی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ہمسائے ملک میں امن نہ ہو. ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوگا جس سے تمام کے تمام جو پیس کریٹ کیا گیا تھا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے اس کے اندر. پاکستان افغان طالبان کا جو ڈائلاگ ہے امریکہ کے ساتھ، چائنا بھی چاہتا ہے کہ وہاں پہ امن ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ چائنا جو ویسے پروجیکٹ بھی آ رہا ہے چلا رہا ہے وہ وہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کی کارس کنٹریز کی طرف. سوری، اگر کار کنٹریز کی طرف وہ جائے گا تو پاکستان چائنا کو ایکسیس مل جائے گی وہاں کے ریسورسز کی طرف، اور وہ ایک مارکیٹ کی طرف ایکسپلور کرے گا چائنا اس کی وہاں پہ میٹیریل جا ایسا یہ نہیں چاہتا. اور مختلف ہرڈلس کریٹ کی جا رہی ہیں. سیم ایز پاکستان ایک ٹروکیا ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے قائم کیا گیا. رشیا، ایران، پاکستان اور چائنا، یہ چاروں ممالک چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر پیس کو مینٹین کیا جائے. دونوں پارٹیز امریکہ اور طالبان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی بات کی جا رہی ہے اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک پرامن حل کے ذریعے معاملات کو طے کریں. ہماری اس اکنامک شفٹ کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر معائنہ کریں جیو اکنامکس کا تو کہا جاتا ہے کہ 2030 تک اکانومی جس چیز کے ساتھ گروتھ آ رہی ہے کو ریپلیس کر رہی ہے. امریکہ کی اگر ہم اسٹڈی کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ جتنے پروجیکٹ لگا رہا ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہوں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوں، اس سے جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا اور ان ممالک کو خاص کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو پاکستان نے اس چیز کو بھانپ لیا، آبزرو کر لی. پاکستان کیا کر رہا ہے کہ وہ ایسے ممالک کی طرف جا رہا ہے جہاں سے اس کو اپنا فائدہ ہو، ریجنل اسٹیبلٹی قائم رہے اور ایک خوشگوار ماحول قائم ہو سکے. آئی تھنک سو. لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے اتنی جلدی وہاں سے اپنی فوجی کیوں نکالی؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں سول وار کی کنڈیشن پیدا ہو، جیسے وہ 90s میں چھوٹ گیا تھا. محیط یوسف کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ جو امریکہ ہے وہاں امریکہ کے جو حلقے ہیں وہاں پچھلے 3-4 سال اس حوالے سے جو ڈیبیٹ ہوتی تھی وہ یہ تو تھی کہ ہم 90s والی غلطی دہرائیں گے نہیں، یعنی کہ افغانستان سے اچانک ودرا نہیں کریں گے، وہاں اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے، دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بٹھا کر نکلیں گے. لیکن اب یہ اچانک نکلنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں یہ سول وار کے تھرو ریجنل اسٹیبلٹی کو متاثر کر کے جو اکنامک پالیسی ہے، جیو اکنامکس ہے، پاکستان، چائنا اور نیبرنگ کنٹریز کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے؟ یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس وجہ سے نکلا ہے تاکہ وہ اس پہ اس جو اکنامک جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے اس میں کراسے میں رکاوٹیں ڈال سکے؟ سر اس کے اوپر کانسپریسی تھیوریز تو کافی ساری ہیں. جو بات آپ نے کی کہ سول وار کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سول وار کا اس طرح خطرہ نہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اور یہ بات آپ کی کہ امریکہ ہاف ہیزٹ میں اور جلدی میں کیوں نکلنا چاہ رہا ہے، میرے خیال سے امریکہ جلدی میں نہیں نکلنا چاہ رہا. امریکہ کا وہاں پہ جو اس کا ایم تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو چائنا کا پروجیکٹ تھا اکنامک کا اور جو ریجنل اسٹیبلٹی کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو امریکہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ ریکال کریں تو آئی تھنک اسی سال امریکہ نے G7 میں G20 میں اعلان کیا تھا کہ ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں بلڈ بیک بیٹر کا. وہ بی آر آئی کا الٹرنیٹو دے رہے ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اکنامکلی چائنا ایمرج ہو گیا ہے، وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ کیا کرے، امریکہ لیڈ کرے دنیا کو، امریکہ لیڈ کرے اکانومی کے لحاظ سے بھی اور باقی تمام معاملات کے اوپر بھی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان جو افغانستان کے اندر جو پیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے ریجنل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اس کو زبردست کرنے کی کوشش امریکہ کر رہا ہے.
لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ اپنے ایمس اچیو کر چکے، اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ میں کہوں گا کہ جو سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی، پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی، وہ ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ پیس آنا مشکل ہے۔ اگر جیسے افغانستان کی ہم ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری سول وارز کی رہی ہے۔ جب رشیا گیا تھا تب بھی سول وار ہوئی تھی، اس سے پہلے اب وہاں پہ جو معاملات رہے ہیں، لیکن اب جو کوشش کی جا رہی ہے، پہلے کوشش اس طرح نہیں کی گئی۔ جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کو بٹھا کر ایک پولیٹیکل سولوشن نکالا جائے، اور آئی تھنک سو ایک پولیٹیکل سولوشن نکل آئے گا، اور جو ریجن ہے ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ جو پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے پیسفل افغانستان ہی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے اپنی کوششیں بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ افغان طالبان کی طرف ہے۔ اگر آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو ایک منسٹر تھے یا افغان گورنمنٹ کے وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو اس کے بعد میں شاہ محمد قریشی نے ایک جلسے میں بھی اور ایک پریس کانفرنس میں بھی اسٹیٹمنٹ کو رسپونڈ کیا تھا۔ تو اس کا جو خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس لیول تک نہیں ہے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹیبل ٹاپ تک لے کے آیا جائے۔ یہ ایک پرسیپشن بھی ہے کہ یعنی کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکہ نے بھی افغان طالبان کو زیادہ ایج دیا ہے اس دوحہ ڈیل میں اور اس سے پہلے جتنے بھی منشوی ہیں۔ تو یعنی کہ افغان گورنمنٹ کتنا ریزسٹ کر سکے گی؟ پاکستان اگر افغان گورنمنٹ بنتی ہے طالبان کے افغانستان میں تو پاکستان کیا ایکسیپٹ کر لے گا افغان طالبان کی گورنمنٹ کو؟ ریسنٹلی ابھی آج کی نیوز ہے کہ پاکستان نے چمن بارڈر سیل کر دیا چونکہ اس کا جو باب دوستی ہے جو اس طرف سے افغان طالبان نے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کئی اہم جو کی پلیسز ہیں وہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ نیئر فیوچر میں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ہوگی وہاں۔ تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کرنٹلی تو وہ پیسفل ایک افغانستان کی طرف ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات حل ہوں، لیکن اگر افغان طالبان جیسے موو کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ریفیوجیز کے حوالے سے ویسے پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان الاؤ نہیں کرے گا، لیکن جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریفیوجیز آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو رکھنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایران کا پیٹرن، ابھی کچھ ٹیمز گئی ہوئی ہیں ایران میں، وہ اس کو فالو کر رہی ہیں اس پیٹرن کو کہ سرحدی علاقوں کے قریب ان کو بسایا جائے۔ لیکن پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں جب افغان طالبان کی اگر گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ، اوپینین اس پہ کیا ہے؟ جی جو سیناریو کرنٹ چل رہا ہے اور جس طرح افغان طالبان آپ کہیں کہ فتح کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی امریکہ کہتا ہے کہ قبضہ کر رہے ہیں علاقوں کے اوپر، افغانستان کے اوپر، پاکستان کی فارن پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے افغانستان کو کون رول کرے گا، نہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا نہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اگر تو لوگ افغان طالبان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر حکمرانی کریں تو پاکستان ساورن اسٹیٹ ہے، پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اس نے افغان طالبان کی حکومت کو ماننا ہے یا افغانستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک معاملات کو دیکھنا ہے۔ باقی بات جو آپ نے کی ریفیوجیز کی، وہ آپ نے ٹھیک ہے، پاکستان کے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، اور طالبان کو تو انفلوئنس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان حال ہی میں اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ ہمارا طالبان کے اوپر اس طرح انفلوئنس نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا یا جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا۔ پاکستان کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی لیجیٹیمیٹ طریقے سے آتا ہے، حکومت بناتا ہے، تو پاکستان ویلکم کرے گا۔ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہماری فارن پالیسی کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ ممالک کو لیڈ کون کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اگر لوگ لیجیٹیمیسی دیتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں۔ اگر تھوڑا سا دیکھا جائے کہ پاکستان افغان طالبان کی حکومت کو اگر مان لیتا ہے، فار ایگزامپل آپ سمجھے کہ افغان طالبان افغانستان میں حکومت بنا لیتے ہیں، تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان دیکھے گا سب سے پہلے کہ اس کو بینیفٹس کون سے ہیں۔ اگر دیکھا جائے بینیفٹس میں تو ہمارا سب سے بڑا ایک ایج یہ ہوگا کہ ایک بفر زون کریٹ ہو جائے گا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، افغانستان جہاں پہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کافی عرصے سے کہ وہ سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے، اور طالبان نے اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے
وہ پاکستان اور کسی تھرڈ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. دوسرا ہمارا ڈیورنٹ لائن کیسے چل رہا ہے اور واٹر پارٹیشن کیسے چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اگر طالبان کی حکومت بن جاتی ہے تو ایک آئی تھنک سو پاکستان طالبان کے ساتھ جو فارن پالیسی کی اورینٹیشن ہماری ہوگی وہ ایک فرینڈلی ہوگی اور ڈیورنٹ لائن کو اور واٹر پارٹیشن کو بہتر طریقے سے ریزالو کیا جا سکے گا. اگر تیسری بات دیکھیں, میرے خیال سے پاکستان کو وہاں پہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ رہنی چاہیے. جیسے طالبان نے ایشورنس دیے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں. اگر پاکستان اپنے ریلیشنز قائم کرتا ہے افغان طالبان کے ساتھ, اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھا ہی ہوگا. اور لاسٹ پوائنٹ آئی تھنک میرا یہ ہے کہ جتنی انڈیا وہاں پہ انویسٹ کر چکا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ انفلوئنس کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے, تو طالبان ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو ایک جو ہماری اینیمی کنٹری تھی اس کے جو ایمز تھے پاکستان کے خلاف وہ نصف و نابود ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اگر وہ طالبان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز قائم کر لیتا ہے. اس کے برعکس دیکھا جائے جو افغانستان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ تمام معاملات حل کرنے میں ناکام رہی ہے. آپ ڈیورنٹ لائن کے ایشو دیکھ لیں, ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا. واٹر پارٹیشن کا دیکھ لیں تو اجلاس بلائے جاتے ہیں لیکن سلوشن نہیں نکلتا. طالبان ابھی جو افغانستان کے اندر ایریاز رہے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر, تو ہمارے اوپر جو ہم نے بھی باڑ لگائی ہے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ, تو وہاں سے حملے ہوتے رہے پاکستان کے تحفظات. اور پاکستان کئی دفعہ کہہ چکا ہے افغانستان کو کہ آپ کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. افغان کی جو کرنٹ حکومت تھی وہ ان معاملات کو میرے خیال سے ناکام رہی ہے ہینڈل کرنے میں. تو پاکستان آئی تھنک سو اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو اس کو ویلکم کرے گا اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے فرینڈلی ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بالکل جیسے آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ڈائریکشن ہے وہ کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی ایسی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا جو پاکستان کی سوورینٹی کو یا پاکستان کو نقصان پہنچائے. پاکستان اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے کہ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو, پیسفل افغانستان ہو, لیکن اگر صرف ایسی سچویشن نہیں بھی بنتی وہاں طالبان کی گورنمنٹ چاہے وہ ڈی فیکٹو صحیح, لیکن اس کے پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز بن سکتے ہیں. تو اس تمام سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو پاکستان کی شفٹ ہے پالیسی کی جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف, پاکستان اسی لائن پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. اسپیشلی پاکستان اور چائنا اس وقت ایک پیج پہ ہیں. اگر میں جہاں تھوڑا سا ہینٹ دوں کہ چائنا کے مسلمانوں کے حوالے سے پی ایم سے کوسچن ہوتا ہے اور جو رسپانس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے ہماری چائنا سے بات ہوئی, یعنی کہ پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ چائنا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پاکستان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, جو ویسٹ کہہ رہا ہے اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جو کوسچن ہوتا ہے, تو یعنی کہ پاکستان اگر چائنا کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے, چائنا کی پالیسیز کو انٹرنل معاملات میں وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے, تو ایسا افغانستان میں بھی نیئر فیوچر میں کر سکتا ہے, چاہے ڈی فیکٹو سے ہی گورنمنٹ, لیکن وہ ان کے انٹرنل معاملات میں شاید پاکستان اتنا رول پلے نہ کرے. پاکستان کا جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم صرف ان کو ٹیبل پہ بٹھا کوشش کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن جو اس وقت ہیں وہ ایک کلیئر اینڈ کٹ ہے, لیکن میں یہاں آپ لوگوں کا اوپینین لینا چاہوں گا آخر میں جاتے جاتے کہ شاید پہلے آپ بتائیے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے آپ کے خیال میں وہ اب درست ہوئی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب دوبارہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ بیلنس اپروچ لے کے چلے گا؟ جی مس شاہ. ساتھ اگر ہم اپنے پریویس ایراز میں دیکھیں تو ہم لوگوں نے افغانستان کو فیور کیا ہے, ہم نے امریکہ کو بھی فیور کیا ہے, جس کے ہمیں دونوں سائڈوں سے نقصان اٹھانے پڑے ہیں. امریکہ نے ہمارا ہمیشہ سے یوز کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس بار جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, وہ بالکل پرفیکٹ ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ ان کو فیور کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا, اور اگر ہم لوگ افغانستان کو فیور کرتے ہیں تو وہ پہلے والے سسٹم ہوگا کہ ہمیں پھر نقصان اٹھانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب کی جو فارن پالیسی ہماری بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کہ ہم لوگ جو سٹارٹ میں ہم لوگوں نے 1947 میں ایک پالیسی اپنائی تھی کہ ہم لوگ بالکل نیوٹرل رہیں گے, ہم لوگ کسی کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سیم ایز دی تھنگ اگر ہم اب اسی کو لے کے چلیں گے تو یہ ہماری پالیسی کے لیے, ہماری کنٹری کے لیے, یہ ہماری انٹیگریٹی کے لیے یہ بہت بہترین رہے گا. جی صاحب. جی جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے فارن پالیسی کی وہ اس وقت اس سمت میں چل رہی ہے, میں لاسٹ بھی یہ کوشچن کرنا چاہوں گا, ان کو اوپینین لیتے ہیں.
جی بلال، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے حساب سے جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے وہ کس نہج پہ ہے؟ جی بلال شارٹلی سے بتائیے کہ ٹائم جی میں ایگری کروں گا مس شاہ رخ کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری فارن پالیسی کا ڈائریکشن پہلے سے بہتر ہے۔ 90s کے ایرا میں ہم افغان طالبان کے ساتھ مل کے یو ایس ایس آر کے خلاف لڑ رہے تھے، دین ہم نے طالبان حکومت کو دنیا کے سامنے ریکگنائز کیا اور دنیا سے کہا آپ اس کو ریکگنائز کریں۔ اب بھی ہماری وہی پالیسی ہے، ہم نیبرنگ کنٹریز میں امن چاہتے ہیں، ہم وہی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ذرا فرق ضرور ہے کہ ہم نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا ایک ساورن اسٹیٹ کے خلاف، ایک ساورن اسٹیٹ میں جا کے۔ اس بار ہمارا سٹانس کچھ ایسا ہے کہ ہم نہ تو کسی ساورن اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے، نہ کسی ساورن اسٹیٹ کے اندر جا کے انکلکیٹ کر کے انویژن کر کے آپ کے مفادات کو اچیو کریں۔ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی کے اورینٹیشن کو بڑے بہتر انداز میں چلا رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر افغانستان میں جو بھی لیجیٹیمیٹ حکومت بنتی ہے تو پاکستان اس کو ویلکم کرے گا، اور اگر کوئی تھرڈ کنٹری اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو ایز اے ساورن اسٹیٹ ہم لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے۔ جی یعنی کہ ہم اس کو اس پہ احتجاج بھی کریں گے اور ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کہ اگر کوئی افغانستان میں ڈکٹیشن یا کوئی انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ہم اس پہ اپنی آواز بھی اٹھائیں گے۔ جی اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا فارن پالیسی کے حوالے سے، اور اس کے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں آبجیکٹیوز بھی بتائے گئے، ان میں نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے، کی آبجیکٹیو ہے، وہ ہماری فارن پالیسی میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے 70 ایئرز آف ہسٹری ہے اس میں ہم نے جو نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتی ہوئی ہمیشہ اپنی ترجیحات بنائی ہیں، فارن پالیسی میں اپنی ڈائریکشن سیٹ کی ہیں۔ اس کے ہمیں کئی مواقعوں پر نقصانات بہت اٹھانے پڑے، ہمیں فوائد بھی حاصل ہوئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن کرنٹلی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو ہی سیکیور کرنے کے لیے، اور پاکستان نے واضح طور پر اس وقت پاکستان اپنی اکانومی کو، اپنی ڈیولپمنٹ کو، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کا امیج ہے وہ چونکہ اس کی پریویس جو ہسٹری ہے اس میں جو ہمیں کاسٹ اٹھانی پڑی، وہ ہمارا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو امیج تھا وہ بھی متاثر ہوا۔ چاہے ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے سپورٹ کیا تھا ایسے ایونٹس کو، ایسے وار اینڈ ٹیرر جیسے واقعات کو، لیکن اس کا کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، ہمارا امیج خراب ہوا۔ لیکن اب ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے امیج کو بحال کریں، ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اب ہم ایک نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پر، جیسے مس شاہ رخ نے بتایا کہ 1947 کا جو پہلا فیز تھا، ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے اسٹارٹ میں تھے نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہے تھے، ویسے ہی نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں، اور اپنی جو اسپیشلی اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے جو ماضی سے سیکھا ہے اس کو اب غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ڈسکشن سے کئی پوائنٹس ملے ہوں گے، اور اگر آپ کے کچھ آپ کی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اگر آپ کچھ دینا چاہیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔